اور ہم تمام ساتھیوں کی خوش قسمتی ہے اور تمام سننے والوں کی جو اس وقت اس اہم ویڈیو بریفنگ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ نہایت خوشخبری کہ اس وقت ایم کیو ایم کے بانی و قائد جناب الطاف حسین اس وقت ہمارے درمیان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور وہ گفتگو فرمائیں گے آپ سب سے. الطاف بھائی پلیز ہماری درخواست پر گفتگو فرمائیے. قائد جناب الطاف حسین ہمارے اور آپ کے درمیان. ہیلو بھائی. آداب. میری آواز تمام سامعین تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ جی بھائی. جی ہاں بھائی. مجھے سننے والوں جو پاکستان خصوصاً صوبہ سندھ کے عوام اور فردر خصوصاً شہری عوام جو سن رہے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی جواب آیا بھائی. جی بھائی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچے بچیوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آداب عرض. آج الیکشن کا دن تھا، 8 فروری 2024. الیکشنز ہوئے. میں تنظیمی اور تحریکی جو روز مرہ کے کام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے الیکشنز کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اراکین رابطہ کمیٹی اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ رات دن منٹ ٹو منٹ لمحہ بھر لمحے کی اطلاعات لیتا رہا. وہ بھی جاگتے رہے، میں بھی جاگتا رہا. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے ساتھی جنہوں نے مطلب میرے ساتھ کوئی جاگیردار وڈیرے تو شامل نہیں، میری فلسفی اور نظریے کے ساتھ تو وہی جڑے گا
جسے کبھی زخم لگا ہو، جسے کبھی چوٹ لگی ہو، جسے کبھی درد ہوا ہو. اس لیے ایک مصرع ہے کہ گھائل کی گھر گھائل جانے اور نہ جانے کوئی، جسے کبھی کوئی چوٹ نہ لگی ہو، کوئی زخم نہ لگا ہو، کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، کوئی مصیبت نہ آئی ہو، کوئی پریشانی نہ آئی ہو، کسی کڑے امتحان سے نہ گزرا ہو، وہ کیا جانے کہ غربت کیا ہوتی ہے، مفلسی کیا ہوتی ہے، اپنی عزتوں کا بھرم رکھتے ہوئے گھر کو کیسے چلانا ہے، بچوں کو کیسے خوراک کھلانی ہے، کیسے تعلیم دلوانی ہے، کیسے ان تمام چیزوں کے لیے روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے کیسے حاصل کرنا ہے. اس کے لیے گھر کے بڑے والدین اپنی محنت، مشقت اس میں اور اضافہ کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کی ممکنہ ضرورتوں کو پورا کر سکیں، ان کے اچھے مستقبل کے لیے. میرے ساتھیوں، تم جس قائد کو اپنا نظریاتی باپ کہتے ہو، روحانی باپ کہتے ہو، اس نے اپنی 43 سالہ زندگی میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، مظلوم، محروم، تعصب، عصبیت کا شکار مہاجروں کے لیے ایک تحریک کو جنم دیا اور ایک نظریہ ریئلزم اور پریکٹیکلزم کا دیا، حقیقت پسندی اور عملیت پسندی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف مہاجروں کے لیے نہیں بلکہ تمام مظلوم پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، پختونوں، پشتونوں، سرائکیوں، کشمیریوں، گلگتیوں، بلدستانیوں، ہزاروال، ان کے لیے آواز اٹھائی کہ پاکستان انگریزوں نے بنایا تھا اپنے مفادات کے لیے، اور اس کا کاروبار اور انتظام سنبھالنے کے لیے اس نے اپنے ان وفاداروں کو چنا جو 200 سالہ غلامی میں آزادی کی جد و جہد کرنے والے
सरम चारों गर्दने आजादी के लिए गर्दने कटाने वालों, जेलों की अजियतें भुगतने वालों, हर कदम पर गुलामी से आजादी का जज्बा रखने वालों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। उनके सुपुर्द कर दिया। कायदे आजम को साजिश के तहत जहर देकर और एक साजिश के तहत उन्हें कत्ल किया, लियाकत अली खान को कत्ल किया, मादर मिल्लत को कत्ल किया, उन्हें गद्दार कहा और हिजरत करने वालों को और अल्ताफ हुसैन को गद्दार कहा, एमक्यूएम को गद्दार कहा, रॉ का एजेंट कहा, इंडियन एजेंट कहा और जो मेरी जिद्दोजहद के नतीजे में मेयर्स और डिप्टी मेयर्स, एमएनए, एमपीएस, सेनेटर्स, सूबाई वजीर और वफाकी वजीर बनते रहे, असेंबलियों के मेंबर्स बनते रहे, सेनेट के रुकन बनते रहे, वजारतों के मजे लूटते रहे, वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अफसोस कि वो इन बड़े बड़े मनासिब पर पहुंचने के बावजूद वो न कर सके जो मैंने उन्हें तालीम दी थी, जो मैंने उनकी तरबियत की थी कि तुम्हें कोई भी मकाम मिले, पोजीशन मिले तो अपनी जात के लिए नहीं, मजलूमों की मदद करना, अपनी कौम के लिए कुछ करना, तमाम मजलूम कौमियतों के लिए कुछ करना। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किसी एक जमात के सच्चे चाहने, सच्चे अच्छे किरदार के लोगों को, जो बिकने के लिए तैयार ना हो, जो अपने ज़र्फ और ज़मीर का सौदा करने के लिए तैयार ना हो, उन्हें गद्दार कहा, मुल्क का दुश्मन कहा और पूरे मुल्क के अवाम के सामने उन्हें एक ऐसा सिंबल बना दिया प्रोपेगेंडे के जरिए, मनफी नेगेटिव प्रोपेगेंडे के जरिए, कि कोई नाम सुनते ही उसकी तरफ देखना तो कुजा, उसकी फिलॉसफी, उसके नजरिए को सुनना तो कुजा, उसका नाम और उसकी तस्वीर देखना भी गवारा ना करे। मैं जो थोड़ी बहुत तारीख, फिलॉसफी, साइंस और दीगर शोबाजात की जो तालीम हासिल की है, मैं जानता हूं कि जो ये हक और सच और बादशाहत और आमरीत के खिलाफ और गरीबों के, मजलूमों के हुकूक की जिद्दोजहद का आगाज करता है,
किन किन इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जानते बूझते मैं तहरीक को जारी रखता रहा। 3 मर्तबा मुझे गिरफ्तार किया गया। मार्शल्लाह के दौर में ज़िया-उल-हक के मुझे इसलिए गिरफ्तार किया कि मैं एक जायज मुतालबा मज़ार कायद के बाहर कर रहा था कि मैसूरी ने पाकिस्तान को वापस लाया जाए। लेकिन इस पाकिस्तान की सल्तनत बरतानिया की नौकर फौज के जो नस्ल दर नस्ल फौज में आते रहे, उन्होंने वही मुहाजिरों के साथ किरदार अदा किया जो पाकिस्तान के बनाने की जिद्दोजहद में सफे अव्वल हरावल का दस्ते का किरदार जिन्होंने अमलन अदा किया वो बंगाली थे। उन्हें गद्दार कहा, उन्हें मुल्क दुश्मन कहा, और पाकिस्तान के लोगों को, जो मौजूदा पाकिस्तान है, ये कायद आजम का पाकिस्तान नहीं, ये मौजूदा पाकिस्तान जो है, ये पूरा पाकिस्तान नहीं। उनके अवामी मैंडेट को, बंगालियों के अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, और उनको इख्तिदार मुंतकिल करने के बजाय, उन्हें उनका हक देने के बजाय अवाम की उमंगों की और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए बंगालियों को भी चांस देते, उनके रहनुमा को चांस देते कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कोई अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन उन्हें इख्तिदार देने के बजाय, उनकी उमंगों ख्वाहिशात का एहतराम करने के बजाय उन्हें फौजी ऑपरेशन दिया, और आज तक ये सिलसिला बलूचिस्तान में भी जारी है, KPK में भी जारी है, कश्मीर में भी जारी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी जारी है, हजारफाल में भी जारी है, सराइकिस्तान में भी जारी है। और अंग्रेजों के तरबियत याफ्ता नस्ल दर नस्ल आने वाले फौजी जर्नलों ने वही किया जो अंग्रेजों ने कब्जा करने से पहले और कब्जा करने के बाद किया था, कि जागीरदारों, नवाबीन, सरदारों, इनसे समझौता किया और उनके जरिए 200 साल हुकूमत की। पाकिस्तान की उम्र 76 साल है। 76 सालों में इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को क्या दिया? बंगाल में कत्लेआम किया और मौजूदा पाकिस्तान में कत्लेआम कर रहे हैं। कत्लेआम तो बहुत
مسائل ہے جو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ انسان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں. کہ انسان اپنی مرضی سے کس پارٹی کو پسند کرتا ہے، کس سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے، اس کا احترام کرے. نہیں، ہم نعوذ باللہ بادشاہ ہیں، ہم بادشاہ وقت میں ہم جو چاہے کر لیں گے. اور آپ ایم کیو ایم کو تو اس لیے دبا گئے، لیکن ایم کیو ایم کو ختم نہیں کر سکے. الطاف حسین کی محبت کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے. بدترین 92 سے لے کر آج کے دن تک فوجی آپریشن کے ذریعے ہزاروں مہاجروں کو شہید کر کے آپ الطاف حسین کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکے. اور آج 8 فروری کے الیکشنز میں آپ نے ایم کیو ایم کو تو حصہ لینے ہی نہیں دیا. ہاں، اس ایم کیو ایم کو جن بے ضمیر شہیدوں کا لہو فروخت کرنے والے بے ضمیر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور قرآن کا حلف اٹھا کر خدا سے غداری کی. منکرین قرآن نے اپنی قوم کا سودا کیا، شہیدوں کے لہو کا سودا کیا، اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنے عیش و عشرت کے لیے نظریہ، فلسفہ اور میری تعلیمات کو بھول کر آپ کا حصہ بن گئے، آپ کے مفادات کے لیے کام کرنے لگے. آپ سمجھے کہ ہم نے فتح پا لی. پھر آپ نے ایم کیو ایم حقیقی بنائی، اس کو کھلا لائسنس دیا قتل عام کا. ہم صبر سے کام کرتے رہے، جد و جہد جاری رکھی. اس میں آپ ناکام ہوئے تو آپ نے متعدد اور گروپس بنائے، اس میں ناکام ہوئے تو پھر آپ نے پی ایس پی بنائی، پھر پی آئی بی ایم کیو ایم بنائی، پھر ایم کیو ایم بہادر آباد بنائی، پھر اسے نام دیا ایم کیو ایم پی. ہم پر آپ اس لیے غالب آ گئے کہ ہم مہاجر تھے، ہم نے ہجرت کی تھی. ہمارا کوئی صوبہ نہیں، ہمارے پیروں کے نیچے کوئی ہماری اپنی زمین نہیں. پاکستان میں ہر زبان بولنے کے والوں کے، ہر زبان بولنے والوں کے پیروں کے نیچے ان کی اپنی زمین ہے. آپ کو شاید یہ تلخ باتیں بری لگے، پنجابیوں کے نیچے پنجاب ہے، بلوچیوں کے نیچے بلوچستان ہے، وہ کہ ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، یہ ایک الگ بات ہے. پشتونوں کے پیروں تلے کے پی کیا ہے، سندھیوں کے بولنے والوں کے لیے سندھ ہے. مہاجر سندھ میں آباد ہوئے، لیکن انہیں اگر برابر کا سندھی سمجھ لیا جاتا تو مہاجر لفظ کا وجود ہی نہیں ہوتا، مٹ جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن کوٹا سسٹم نافذ کر کے مہاجر اور سندھیوں کی تفریق پیدا اس فوج نے کروائی. اور
آپ نے ہمارے اوپر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا. آپ اپنے مفادات کے لیے عمران خان تحریک کو حکومت میں لے کر آئے, لیکن آپ کو نہیں پتا, آپ بھول جاتے ہیں مسنت اقتدار اور کل طاقت زمین پر جس کے پاس ہو اس کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے. آپ سمجھے کہ ہم عمران خان کو لائیں گے تو عمران خان ہمارے بوٹوں کی پالش کرتا رہے گا, لیکن آپ یہ بھول گئے کہ فرعون کے گھری موسیٰ تربیت پاتا ہے, موسیٰ تربیت پاتا ہے, پھلتا پھولتا ہے. اسے نہیں معلوم ہوتا کہ جس موسیٰ کو مارنے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کروا دیا. میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا, آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے, عالم سے پوچھ لیجئے. تو ان کو نہیں معلوم تھا, لیکن کیونکہ عمران خان مغرب میں پڑھا, یہاں کرکٹ کھیل کر پورے ویسٹ کا اور پورے ترقی یافتہ ممالک کا دورہ کیا, وہاں کا رہن سہن, وہاں کا نظام حکومت, وہاں کا طرز حکومت, طریقہ کار حکومت دیکھا تو وہ آ تو گیا, لیکن آپ کے لیے فوجی جرنیلوں عمران خان موسیٰ ثابت ہوا. آپ نے اس پر ہزاروں مقدمات بنا دیے, اس کو جیلوں میں ڈال دیا, اس کی خواتین کو, بیٹیوں کو, ماں بہنوں کو جیل میں ڈال دیا. آپ نے پی ٹی آئی کے سینکڑوں ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا. آپ سمجھے کہ اب معاملہ کنٹرول میں آ گیا ہے, اب ہم جو چاہے عمران خان کے. آپ نے عمران خان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی, جس طرح آپ نے الطاف حسین کو قتل کرنے کے لیے سینکڑوں کوششیں کی. تو آپ سمجھے عمران خان کو جیل میں ڈال, اس کی کردار کشی کی جس طرح میری کردار کشی کی, کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر ہم اس کے نظریے کو, اس نے امریکہ, برطانیہ, ویسٹ, اس کے سامنے کھڑے ہو کر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم سامراج کی غلامیت قبول نہیں کریں گے. اور فوجی جرنیلوں سب کو معلوم ہے کہ آپ سامراج کے غلام ہیں. اس نے جب آپ کے آقاؤں کو للکارا تو آپ نے مقدمات پر مقدمات پر مقدمات اس پر بناتے رہے, سینکڑوں مقدمات بنا کر اسے جیل میں پھینک دیا. اس کے نکاح, ذاتی باتوں پر, یعنی ایسی آپ سمجھے کہ وہ اس طرح سے ختم کر دیں گے. ہاں, جس طرح مہاجروں پر آپ نے لشکر کشی کی کیونکہ وہ لاوارث تھے, ان کے پیروں کے نیچے زمین نہیں تھی, وہ مہاجر تھے, اس طرح کا ظلم عمران خان کا ساتھ دینے والے پنجابیوں اور پختونوں پر
اس طرح کا ظلم ماورائے عدالت قتل لاشوں کا انبار آپ نہ بچھا سکے. لیکن چھاپے گرفتاریاں کر کر کے آپ یہ سمجھے کہ کے پی کے والے بھی مہاجروں کی طرح بے زمین ہیں. پنجابیوں کو سمجھا کہ وہ مہاجروں کی طرح بے زمین ہے. نہیں، آپ وہاں گولیاں نہیں چلا سکے، آپ ماورائے عدالت قتل نہیں کر سکے. ہاں، ان کی آواز کو وقتی طور پر دبانے میں آپ کامیاب ہوئے، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو عمران خان کو جیل میں ڈال کر اس کے بلے کا نشان چھین کر اور لوگوں کو گرفتار کر کے ان پہ جبر و ستم کر کے جیل میں اذیتیں دے کر ہم الیکشن کرا کر اپنی مرضی کے نتائج لیں گے. لیکن وہ مہاجر نہیں تھے، وہ پنجابی تھے، فرزند زمین تھے، سنس آف دا سوائل تھے، پشتون سنس آف دا سوائل تھے. لیکن انتخابات ہوئے تو پنجابی اور پٹھان، پشتون، پختون اور نوجوان بزرگ، مائیں بہنیں بزرگ، پنجابی مائیں بہنیں بزرگ، پشتون مائیں بہنیں بزرگ، نوجوان اس طرح نکلے کہ آپ کی ساری سازشیں ناکام ہو گئیں اور عمران خان فتح یاب ہوا. لیکن مہاجروں پر تو آپ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں، تو آپ نے بے پناہ ایسا ظلم کہ ہم نے آزاد امیدواروں کی جن کی حمایت کی انہیں گرفتار کر لیا. کون سا ایسا تھا نامزد امیدوار جس کے گھروں پر یا اس کے ساتھ کام کرنے والے کارکنوں کے ساتھ ظلم جبر نہ کیا ہو؟ کس صورت میں؟ ہر فرد کے، نامزد امیدوار کے اور اس کی سپورٹ کرنے یا اس کا ساتھ دینے والے جو نوجوان تھے ان کے گھروں پر آپ نے چھاپے مارے. آپ یہ سمجھے کہ ان گرفتاریوں سے نامزد امیدوار ڈر جائیں گے، اور جو گرفتار نہ ہو سکے، ہائیڈنگ میں تھے، روپوشی میں تھے، وہ ڈر جائیں گے. اور آپ سمجھے اس طرح ان کو گرفتار کر کے، روپوش کر کے الیکشن کیمپین چلانے کی اجازت نہ دے کر، ان کو پولنگ کیمپس لگانے کی اجازت نہ دے کر، اس طرح آپ اپنی مرضی سے اپنی بنائی ہوئی، اپنے سازشی منصوبوں کے تحت جنم دینے والی جو آپ نے دی پی ایس پی اور بادرآباد، اکیلے جب تھے تو دیکھا کہ نہیں، ہم نے بائیکاٹ کرتے رہے. جب یہ کامیاب آپ کا نہیں منصوبہ ہوا تو آپ نے دونوں کو ملا دیا اور کہا کہ اب الیکشن میں دھاندلی کر کے، رینجرز لگا کر امیدواروں کو، جو ان کو الطاف حسین سپورٹ کرے گا، ان کو جیلوں میں ڈال کر یا غائب کر کے، لاپتہ کر کے آپ ان کو کامیاب کرا دیں گے. اور پورے الطاف حسین کے چاہنے والوں اور چاہنے والیوں کو، نوجوانوں کو، ماں بہنوں کو گھروں میں بند کر دیں گے. یہ آپ کی سوچ تھی، مگر اللہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے
اور ظالم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے جو پی ٹی آئی کو بند کر کے آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. ہمیں ہمارے امیدواروں کو جیلوں میں بند کر کے یا غائب کر کے لاپتہ کر کے آپ یہ سمجھے یہ ڈر جائیں گے. باقی امیدواران خوف زدہ ہو جائیں گے اور کوئی الیکشن مہم چلانے والا نہیں ہوگا, کوئی پرچیاں بنانے والا نہیں ہوگا الیکشن کے دن. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. کہ یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں کہ نہ کوئی کیمپ, نہ الیکشن کیمپین, نہ امیدوار گھر سے نکل سکتا, اور جو نہ نکلا اس کو گرفتار کر لیا, جو ہائیڈنگ میں نہیں کیا نہیں گیا اس کو گرفتار کر لیا, اور جو گھر پہ نہ ملے ان کے باپ بیٹے بھائیوں کو گرفتار کر لیا. اس سے خوف پھیل جائے گا اور عوام نہیں نکلیں گے. آج سندھ کے شہری علاقوں میں, کراچی, حیدرآباد اور دیگر شہری علاقوں میں عوام جس طرح نکلے ہیں وہ آپ کی سوچوں میں تھا ہی نہیں. سرے سے کئی فرلانگ لمبی قطاریں, اور آپ نے تو رات سے ہی بیلٹ پیپرز پر چھپائی کا کام شروع کروا دیا تھا. ان کو لائسنس دے کے رات یعنی 8 فروری کی جب گھنٹی بجی 12 بجے اور 8 فروری شروع ہوئی, اور آپ نے ان کے ذریعے تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ بھیج کر مسلح لوگوں کو بیلٹ پیپر, ان کی وہ جو باکس ہوتی ہیں وہ چھنوائی. آپ نے بہت کچھ کیا, لیکن عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلے اور ووٹ دیے, اور چور سمجھتا ہے کہ میں 1 دفعہ بچ گیا, 2 دفعہ بچ گیا, 3 دفعہ, ہمیشہ اسی طرح بچتا رہوں گا, ایک نہ ایک دن چور پکڑا جاتا ہے. آج ان غداروں کے لیے 8 فروری عبرت, 8 فروری کا دن عبرت کا نشان بن گیا کہ جہاں جہاں انہوں نے ٹھپے لگائے, جس طرح بیلٹ باکس پیپر انہوں نے چھینے پریزائڈنگ آفیسر سے, الیکشن عملے سے, وہ بوریاں بھر بھر کے لائے. آپ سمجھے کہ خاموشی سے ہو جائے گا. یہ 21ویں صدی آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے. آج آپ وہ نہیں کر سکتے جو جب انفارمیشن ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح آج موجود ہے. 1 سیکنڈ میں خبر پوری دنیا میں گردش کر جاتی ہے. تو ایک دھاندلی سامنے آ گئی ہے جو آپ نے کروائی, فوجی جنرلوں آپ نے کروائی. میں آج آپ کو پھر پیغام دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن بند کر دیا جائے اگر ملک کو سلامت رکھنا ہے. ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن بند کر دیا جائے اگر ملک کو سلامت رکھنا ہے. عمران خان سمیت ان کے تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے. ایم کیو ایم جو اصل ایم کیو ایم ہے, جس کا قائد الطاف حسین ہے, اس
کے چاہنے والوں کو بھی جیلوں سے رہا کیا جائے, جو لاپتہ ہے انہیں بازیاب کرایا جائے. اور آپ بات کریں, نہ پی ٹی آئی ملک دشمن ہے, نہ ایم کیو ایم ملک دشمن ہے. ہم سے بات کریں. آپ عمران خان کے خلاف اسے ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خربوں ڈالر جو خرچ کرتے ہیں, ایم کیو ایم کے لیے تو آپ نے خرب خرچ کر ڈالے ڈالر, لیکن ختم نہیں کر سکے. لہذا بات کیجیے. اور یہ اپنے آنگن میں, اپنی فیکٹری میں جو آپ یہ پودے اگاتے ہیں غداروں کے, یہ اگانا بند کر دیں. آج کون ہے ملک میں جو فوج کو اچھے ناموں سے جانتا ہو, نام لیتا ہو فوج کو اچھے ناموں سے؟ جرنیلوں آپ کی وجہ سے, جرنیلوں آپ کی وجہ سے پوری فوج ہی نہیں بلکہ تمام مسلح افواج محبت نہیں کرتی. یہ حقیقت ہے. کیوں کہ آپ اس کے فوجی جرنیل اس کے ذمہ دار ہیں. لہذا اپنا طرز عمل بدلیے اور عوام کی امنگوں کا, ان کی خواہشات کا احترام کیجیے. سندھ کے شہری علاقوں کے عوام نے ایم کیو ایم کے تمام نامزد امیدواروں کو کراچی میں, حیدرآباد میں 100% ووٹ دیے ہیں. 100% کا مطلب بڑی اکثریت میں. لہذا ان کو جھرلو چلا کر انہیں ناکام کرنے کا اعلان نہ کروائیے. اس میں آپ کی اور آپ کی بھلائی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کو جھرلو چلا کر ان کو ناکام ڈکلیئر نہ کرائیے. یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں تمام ایم کیو ایم کے نامزد امیدواران جو بکے نہیں, ڈرے نہیں, ثابت قدم رہے, جو گرفتار ہو گئے, ان کے گھر والوں نے ہمت بہادری کا مظاہرہ کیا. میں ساتھ کو جو گرفتار ہوئے ان کے اہل خانہ اور جن نہیں ہوئے در بدر ہائیڈنگ کرتے رہے, ان سب کو سلام تحسین, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں اپنی پیاری ماؤں, بزرگوں, بہنوں, بیٹیوں, بھائیوں, نوجوانوں کو اپنا سلام تحسین پیش کرتا ہوں. انہیں پیار سے اپنے گلے لگاتا ہوں. شاباش میرے پیاروں, شاباش میری پیاریوں, تم نے اپنی وفا کو نبھایا اور الطاف حسین کا ساتھ دیا. تمہیں کروڑوں اربوں سلام تحسین, الطاف حسین کے کروڑوں پیار تمہارے لیے. شاباش, اسی طرح ڈٹے رہنا, اسی طرح جمے رہنا. یہ سمجھے تھے کہ 8 فروری کو بس خاتمہ ہو جائے گا. الطاف حسین کو الطاف حسین, اور جو مقام دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. ختم کرے گا تو وہی کرے گا. دنیا کی کوئی طاقت الطاف حسین کے مقام اور جو اس سے چاہنے والے ہیں ان کی محبت کو اگر ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کرے گا. کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. میرے پیارو,
जिस तरह माँ बहनों बुजुर्गों नौजवानों तुमने जिस तरह तहरीक का काम किया है, इलेक्शन की मुहिम चलाई है, तुम्हें सलाम, तुम्हें प्यार, तुम्हें सलाम, तुम्हें प्यार। और जिस तरह ओवरसीज के साथियों ने रात दिन छुट्टियां करके काम किया है, उन्हें हमारा सलाम, सलाम तहसीन। और राब्ता कमेटी के एक एक रुकन को इलेक्शन में के इंचार्ज और सबको एक एक राब्ता कमेटी के फर्द को सलाम तहसीन, जिन्होंने रात दिन एक करके फहरिस्तें तैयार की, स्क्रूटनी की, नामों का ऐलान किया, जागते रहे, सोए नहीं, मेहनत करते रहे। इसी तरह MQMU के कारकुनान भी खुसूसी तौर पर जिन्होंने अपना वक्त दिया, घर बार छोड़कर मुलाजमत से फरागत करके जिन्होंने अपना वक्त दिया, उनको राब्ता कमेटी के एक एक फर्द को, इलेक्शन सेल के इंचार्ज समेत एक एक फर्द को, और ओवरसीज के तमाम जिम्मेदारों को, तमाम कारकुनों को, तमाम हमदर्दों को सलाम तहसीन, सलाम तहसीन, खराज तहसीन, शाबाश, जियो, जुग जुग जियो, अल्लाह नारे 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 महाजिर, जिए 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 महाजिर, 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 नारे अल्ताफ। सदा जिए। अल्लाह आप सबको तादेर तहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे, आपकी आल औलाद को सलामत रखे, आपके घर वालों को सलामत रखे, आमीन। रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, सलामत रखे, आपको सलामत रखे, आपका साया पूरी कौम पर सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और ओवरसीज के तमाम IT के साथियों को जिन्होंने अपने अपने चैनल्स बनाए, जिन्होंने अपने अपने चैनल से रात दिन काम किया, वो तमाम IT के साथियों को, इंचार्ज समेत पूरी टीम को, तमाम एक एक रुकन को शाबाश और खराज तहसीन पेश करता हूं। सबसे बढ़कर उन माँ बहनों नौजवानों को जो आज जौक घरों से निकले और उन्होंने बता दिया कि भाई कहेंगे बाइकॉट तो बाइकॉट, भाई कहेंगे हिस्सा लेना है तो हम घर में नहीं बैठेंगे। करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में आज अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले और चाहने वालियां और मेरे प्यारे बेटे बेटियां घरों से निकले और MQM को, अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत को दुनिया भर में आश्कार कर दिया
کہ بائیکاٹ ہوگا تو قبرستان کا الیکشن آفیسز میں سناٹا ہوگا، اور اگر الطاف حسین کا اعلان ہوگا لینا ہے تو پھر اسی طرح کی لمبی لمبی قطاریں لگتی نظر آئیں گی. شاباش میری ماں بہنوں نوجوانوں، تمہیں شاباش، تمہیں پیار، تمہیں شاباش، تمہیں پیار، تمہیں پیار. اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں سلامت رکھے. اسی طرح میرے پیاروں، یہ سمجھے تھے کہ آج کا دن ختم ہو. بہت سے تجزیہ نگاروں نے اپنے اپنے تجزیے میں کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ارے ایسا کرو یا ویسا کرو. الطاف حسین کے چاہنے والے الطاف حسین کی محبت کو اگر منہ سے نہیں کہہ سکتے تو دلوں میں چھپایا ہوا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور آج انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ وہ کل بھی الطاف حسین کو چاہتے تھے اور آج بھی الطاف حسین کو چاہتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میری ماؤں بہنوں بزرگوں، آج آپ نے باہر نکل کر ایم کیو ایم کو جتوا دیا ہے، کامیاب کرا دیا ہے. سرکاری اعلان کچھ بھی ہو مجھے اس سے غرض نہیں. دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ الطاف حسین کے نے کہا حصہ لینا ہے تو اس کے چاہنے والے اس طرح نکلے جیسے ٹڈی دل کا لشکر نکل کر آتا ہے، اس طرح نکلے. دنیا نے دیکھ لیا، صحابیوں نے دیکھ لیا، یوٹیوبرز نے دیکھ لیا. میری ماں بہنوں، شاباش شاباش. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. اور ایم کیو ایم کے چاہنے والوں، آپ جس طرح ٹڈی دل کے لشکر کی طرح آج آپ الیکشن کے لیے ووٹ دینے کے لیے نکلے، آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی جیت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس بات کو یاد رکھیے، ابھی جد و جہد جاری ہے، ابھی جد و جہد جاری ہے. آج بھی منزل ابھی ہمیں نہیں ملی. تو میرے پیاروں، میرے پیاروں، میرے چاہنے والوں، چاہنے والیوں، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ جب تک منزل نہیں مل جاتی ہماری جد و جہد جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی. کہ آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، ہم بھولے نہیں. آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم یہ سفر جب تک سانس ہے جاری رہے گا، جاری رہے گا. آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر. آج بھی دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں. اپنی ہمت حسینہ صبر آج بھی کرو. سلام اور پیار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور اس کے ساتھ ہی ہم سب سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی الطاف.
جی